کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں فارم ہاؤس پہ. بہن کے بیٹے کا کچھ فنکشن سا ہے، چھوٹا سا انہوں نے رکھا ہے کیونکہ سب نے بلایا تھا، چھوٹے چھوٹے کھانے کیے، تو کہتی ہے کہ ہم بھی سب کو بلائیں. ظاہر ہے نا، یہ تو فرض ہوتا ہے ہمارا، جو ہمیں بلائے ہمیں بھی اس کو بلانا ہے، جو ہمیں عزت دے ہم نے بھی اس کو عزت دینی ہے. تو کچھ تھوڑے بہت جو ہیں لڑکی والے ہیں، اور میرے گھر سے ہمارے گھر سے تو بس میں ہی ہوں کیونکہ اور تو کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر آئی ہوئی ہوں، میں بیٹھی ہوئی ہوں. ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت یہاں کے فارم ہاؤس کی، وہ ضرور دیکھیے گا اور پوری دیکھیے گا. میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، میں بہت محنت کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا. اس عمر میں انجیوگرافی کے بعد بھی میں آ گئی. آج میں نے آنا نہیں تھا لیکن بہن نے کہا کہ آپ آ جائیں تو میں آ گئی ہوں. دیکھیں میرے ہاتھ ابھی بھی جو ہے نا سوئیوں کے نشان ہیں اور بلو ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بہنوں کے لیے تو جان بھی قربان ہے، تو اس لیے میں آ گئی ہوں آج. اور بالکل 11th آور پہ میرا پلان بنا، میں نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر میں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو بہنوں کا حق ہے. اور پھر یہ بچے تو میرے سامنے پلے بڑھے، میں نے ان کو گودوں میں کھلایا ہے. جو دلہا ہے ابھی میرا کیمرہ سیٹ کر کے گیا ہے کہ آپ ایسے گل خالہ مجھے کہتے ہیں یہ سارے پیار سے نا. مجھے ان کی جو بیویاں ہیں جو ابھی ہونے والی بھی ہے وہ بھی مجھے گل خالہ کہتی ہے. ہم نے سب کے نام رکھے ہوئے ہیں. گل لالا جو میرے داماد ہیں بہن کے میاں، ان کو سب گل لالا کہتے ہیں، میں گل خالہ ہوں. تو اسی طرح پیارے پیارے سب کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں. تو باجی گل ہے میری بیٹی کو سب باجی گل کہتے ہیں، جو بڑے ہیں سارے ان کا نام رکھا ہوا ہے. پیارے پیارے نام ہیں کیونکہ یہ پیارے رشتے ہیں، اور یہ رشتے تب پیارے اور زیادہ ہو جاتے ہیں جب اور بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، فیملی بڑھتی جائے. اور ساتھ دینا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. کوئی بلائے تو پیار سے بلائے، اور جائیں تو ضرور پیار سے جائیں. دل میں گلے اور وسوسے اور شکوے رکھ کے نہ جائیں، ضرور شامل ہوں، ہے نا شامل ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے موقعوں پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. شکوے شکایتیں ہیں، اور اس شادی میں بھی ہیں، اور جو کہ نہیں ٹھیک ہو رہی. بڑے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ناراض ہو گئے میں خواہ مخواہ میں اپنے ہی کسی بات کو پکڑ کے. تو یہ بہت افسوس کا مقام ہوتا ہے جو ایسے ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے. مجھے کسی نے اس دن میسیج کیا کہ اللہ کرے آپ کی شادی بغیر کسی ناراضگی کے اور لوگوں کے دکھ دینے کے ختم ہو جائے. تو دکھ تو ہے، دکھ دیتے ہیں لوگ، لیکن یہ زندگی ہے. زندگی میں بس ہم نے آگے تو بڑھنا ہوتا ہے. بہرحال میں کیا ادھر ادھر کی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہوں، میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہوں. میں کیا کروں، مجھے جب یہ کیمرہ نظر آتا ہے تو پھر میں ایسے ہی کرتی ہوں. تو یہ جو بچہ ہے نا، یہ چھوٹا محمد بہت ہی پیارا ہے. تو ایک دن میں نے اس کو فون کیا، بہن نے مجھے بتایا کہ وہ نا قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس میں سے کیا پڑھ رہا ہے، وہ چیزیں اور وہ چیپٹرز پڑھ رہا ہے جس میں شادی کے بارے میں کیا حکم ہے، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اسلام نے ہمیں کیا کیا بتایا ہوا ہے. تو میرا دل اتنا خوش ہوا. پھر میں نے اس سے بات کی، ابھی بھی مجھے بتا کے گیا ہے. میں نے کہا وہ تم اس دن کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہتا ہے میں نے یہ بات. تو کہتا ہے قرآن میں ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو آپ گھر میں لے کے آتے ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا. اس بچے کو معلوم ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے. اور دوسرا یہ کہ نکاح کرو کتنی اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر آپ جائیں غلط کام کریں، نکاح کر لیں. اور ایک اور بات کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جس عمر میں بھی اگر بچہ کہتا ہے یا کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکے نہیں، بالکل بھی روکنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بلکہ ان کا ساتھ دیں. اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ ماما یا بابا میں نے ادھر شادی کرنی ہے، یا پھر خالہ ایسے موقعوں پہ خالہ بھی ریسکیو کرتی ہے. میں نے ریسکیو کیا اس کو، میں تو اسے کہہ رہی ہوں یاد رکھنا ساری عمر ہے، مجھے تو سونے کے کنگن لا کے دینا بھولنا نہیں ساری عمر اس کی ماں کو باپ کو پھر میں نے منایا. باپ کو تو خیر نہیں، ماں کو ہی منایا، کیونکہ یہ جو ہے نا چاہ رہا تھا، اور ابھی چھوٹا ہے ذرا تھوڑا سا، ابھی اس نے ہاؤس جاب میں قدم رکھا ہے. تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں کرنا، اور ہوئے پسند کی تو ہم نے ہونے ہی نہیں دینی. یہ جہاں پہ بات آ جاتی ہے نا پسند کی، تو ماں باپ جو ہے نا ادھر ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. پسند کی ہو نہیں جی، یہاں تو نہیں ہو سکتی. ہم نے تو اپنی پسند کی کرنی تھی، ہم نے تو اپنی فیملی میں کرنی تھی. وہ ہماری بہن کی بیٹی تھی، ہم نے تو ادھر کرنی تھی، ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. میں بھی اس تجربے سے گزر چکی ہوں. لیکن میں نے جو ہے نا بیچ میں زیادہ روڑے نہیں اٹکائے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. اچھا ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اچھا ہے تمہیں ڈھونڈنی نہیں پڑے گی بہو، پسند ہے ٹھیک ہے، ساتھ میں ہے تو کر دو.
تو خیر ماشاءاللہ الحمدللہ منگنی ہو گئی، اور منگنی بڑے اچھے پیمانے پہ ہوئی تھی، اور میں نے اس کو تب کہا تھا 1 سال پہلے کہ تم نکاح ہی کر دو۔ منگنی پہ اتنا بڑا فنکشن ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، آج کل یہی ہو رہا ہے نا، تو اسی میں نکاح کر دیتے، بلکہ میری طرف سے تو رخصتی بھی کر دیتے لیکن یہی پھر بعد میں کہتی ہوتی باجی آپ ٹھیک کہتی تھی، تو کیا فائدہ، باجی ٹھیک کہتی تھی، اس وقت تو مانی نہیں بات بہرحال بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، لڑکوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، لڑکیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لڑکیاں تو گزارا کر لیتی ہیں جیسے تیسے، لیکن لڑکوں کو بالکل نہیں پتہ ہوتا، اور آگے سے جو ان کی مائیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو جو ہے نا غلط پٹیاں پڑھاتی ہیں، تو پھر بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ تو لڑکوں کو پڑھائیں، لڑکوں کو بتائیں کہ کیا قرآن میں ہے اور کیا اسلام میں ہے نا، کتنا سخت ضروری ہے۔ کتنی مجھے اس کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ معلوم کر رہا ہے، اور اس کی امی چونکہ الہدا سے پڑھی ہوئی ہیں، نہ بھی پڑھی ہوئی ہوتی تو پھر بھی بتانا چاہیے تھا، اور بتا رہی ہیں۔ میں دیکھتی رہتی ہوں وقفے سے نا، یہ اس کو کوئی نہ کوئی بات بتاتی رہتی ہے، محمد تم نے ایسے کرنا ہے، محمد ایسے نہیں کرنا، اور میں بھی اس دن اس کو بتا رہی تھی، تو کہتا ہے اچھا مجھے پتہ ہے، میں کوشش کروں گا۔ تو کوشش ہی کرنی ہے ہم نے زندگی میں، اور کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دلہن کے ماں باپ کا خیال رکھیں، اور ان کو بھی عزت دیں۔ یہ جیسے آج یہ پارٹی ہے، یہ فنکشن انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو میں بہن کو کہہ رہی تھی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو بخار ہو رہا ہے، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اور میں بھی جو ہے تو اس حالت میں ہوں، لیکن میں آ گئی کیونکہ بہن کا ساتھ دینا تو ضروری ہے۔ تو کہتی ہے کہ دیکھیں نا، اب ان سب نے کیا تھا، تو پھر میں سوچتی تھی کہ پھر بری بات ہے، تو چلے اچھی بات ہے کہ ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن خیال تو رکھنا چاہیے ہی، ہے نا۔ تو بس یہی میں نے بات کرنی تھی۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، تو اس کا بیٹا جو امریکہ سے آیا ہوا ہے وہ بھی تھا، اور ساتھ میں اس کا چھوٹا بیٹا ہے 2 سال کا علینا، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی امی بعد میں آئی ہیں، تو کھانس رہا تھا، تو راستے میں رک کے اس کے لیے کوئی دوائی لی، کوئی یہ لو کچھ وہ لو، یہ کھانس رہا ہے، اتنی پریشانی۔ تو میں اسے کہوں رہنے دو، کوئی بات نہیں، کہ نہیں کھانسی آ رہی ہے نا۔ تو میں نے کہا اب پتہ چلا ہے، میں نے کہا کیسا لگتا ہے باپ بن کے؟ تو کہتا ہے کہ نو ڈے آف، کوئی ڈے آف نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا یہ ڈے آف تو نہیں ہوتا، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ بچے سے پیار کتنا ہوتا ہے۔ کہتا ہے ہاں۔ تو بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے جب خود باپ بنتا ہے یا خود ماں بنتی ہے نا بچی یا بچہ، تو پھر ہی پتہ چل سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا۔ ہمارے بچوں کو تب پتہ چلا ہے یا پتہ چلتا ہے جب وہ ماں باپ بنتے ہیں، ہے نا۔ تو دعا ہے کہ سب کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب خوش رہیں، جہاں بھی رہیں، بچوں کو خوش رکھیں، بچوں کی جگہ پہ جہاں وہ چاہتے ہیں شادیاں کریں، اس میں مین میخ نہ نکالیں، اس میں روڑے نہ اٹکائیں۔ سچ مچ میں آپ کو بتاؤں ایک مزیدار بات، ایسی بات ذہن میں آ گئی۔ میں جب چھوٹی تھی نا، کوئی پاکستانی فلم لگی ہوتی تھی نا، تو اس میں وہ باپ کہتا تھا یہ شادی نہیں ہو سکتی، تو میں اس وقت سوچتی تھی کہ یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ اگر شادی وہ چاہتے ہیں آپس میں کرنا تو شادی کر دیں، ہے نا۔ کتنا برا ہے، برادری نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کے نہیں ہے، یہ پٹھان ہے تو یہ پنجابی ہے، یا جو بھی ہے۔ اب میری امی پنجابی تھی اور میرے ابو پٹھان، تو شادی ہو گئی، کہاں مطلب دوست تھے ظاہر ہے دونوں کے باپ، لیکن کہاں سے کہاں شادی ہو گئی، اور الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزرا۔ تو میں نے بھی اسی طرح اپنے بچوں کی کر دی، کوئی مین میخ نہیں نکالی، کوئی شرابہ نہیں مچایا زیادہ۔ شروع میں جو ہے نا تھوڑا سا تکلیف سی ہوتی ہے، اگر آپ کو بچے کہہ دیں کہ جی یہاں پر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے اچھا۔ تو مجھے بھی ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی، غصہ بھی چڑھا تھا، ناراض بھی ہوئی تھی، لیکن تھوڑی سی۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ میں ماں تھی اور مجھے پتہ تھا کہ یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے، کیونکہ وجی کو تو بہت ہی غصہ آ گیا تھا تو پھر میں نے ہی سنبھالا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ دیکھیے ماؤں کو سنبھالنا پڑتا ہے، ماؤں کو گھر کو سنبھالنا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ ماؤں کو آگے ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے، اور ماں کا یہ فرض ہے، یہ ماں کا فرض ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے اور ان کو سمجھائیں، اور اگر صحیح بات وہ کر رہے ہیں، بچے بھی صحیح بات کر سکتے ہیں، بچے بھی اچھا رشتہ جو ہے نا وہ لا سکتے ہیں اپنے لیے،
हाँ, आजकल यही है ना कि बच्चे साथ पढ़ते हैं, साथ नहीं भी पढ़ते तो उठना बैठना अगर हो जाता है तो मेरे तो जो दोनों बड़े हैं बहू और दामाद, वो फ्रेंड्स थे आपस में, हमारे आना जाना था, एयरफोर्स फोर्सेस के थे तो जानते थे। तो अच्छी बात है ऐसी कुछ जान पहचान हो, बजाय इसके कि हम कहीं और से ढूंढ के लाएं और फिर पता नहीं वो कैसा निकले, है ना। अगरचे हम चाहते थे कि हम किसी को अपने ख़ानदान में ले आएँ अपने घर, ऐसा ही होता है ना, हम लोग चाहते हैं कि अपने ख़ानदान से किसी को ले आएँ और वो ही अच्छी बहू और वो ही अच्छा दामाद बन सकेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ में हमको पढ़ के रिश्ते ख़राब नहीं करने, हमने रिश्तों को सँवारना है। बच्चों ने आगे भी ज़िंदगी गुज़ारनी है इंशाअल्लाह ताला, और अच्छे लोग होने चाहिए, लोग अपने कैलिबर के होने चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जैसे आप लोग हैं उसी तरह के लोगों में ब्याह करें तो अच्छा रहता है, वरना मसला पड़ता है, थोड़ी ऊंच नीच फिर होती ही रहती है, क्योंकि जहाँ जैसी किसी की परवरिश हुई होती है इंसान वैसा ही होता है। तो थोड़ी सी देखभाल कर लेनी चाहिए, देखभाल करने में कोई मज़ायका नहीं है, मालूम ज़रूर करना चाहिए कि ये कैसा लड़का है, उसका उठना बैठना कैसा है, बेटी का भी पता करना चाहिए उठना बैठना कैसा है, कहाँ पर है, लेकिन ज़्यादा मसले मसाइल में नहीं पड़ना चाहिए और सादा शादी करनी चाहिए। इतना प्यारा बच्चा है अभी मेरे पास मुझे बता के गया, कहता है आप ये ज़रूर बताएं गुल खाला कि शादी जो है ना वो उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना शो नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो वाकई ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने बहुत बढ़ा दिया है और कपड़े और जूते, इससे आगे बढ़ते ही नहीं हैं हम। हालांकि शादी इज़ नॉट कपड़े एंड जूते, नॉट एट ऑल। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है शादी ज़िंदगी के लिए, और अच्छी खुशी से भरपूर ज़िंदगी हो शादी वाली तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है, लेकिन अगर ख़राब ज़िंदगी हो ना तो तबाह बर्बाद हो जाती है, सचमुच बिल्कुल इंसान कहीं का नहीं रहता। तो प्यार मोहब्बत से ब्याह के लाएं और उसको प्यार और इज़्ज़त दें। जो बच्ची आती है उसको भी चाहिए, और जो बच्चा आता है, लड़के को बहुत ज़रूरत है कि वो लड़की के माँ बाप को तमीज़ के साथ एक्सेप्ट करे, प्यार मोहब्बत है, और इसी तरह बच्ची को भी चाहिए। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, हमें अपने बच्चों को ये सिखाने की बहुत ज़रूरत है। हम रिश्ता लेने चले जाते हैं, हम एक बच्ची को ले आते हैं, लेकिन हमने लड़के को बिल्कुल भी नहीं सिखाया होता, और लड़कियों को भी नहीं कई दफ़ा पता होता, लेकिन लड़कियों को तो हमेशा से कहा जाता है ना, तुमने जाना है दूसरे घर जाना है तो तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, फिर भी हम कह देते हैं, पर लड़के को नहीं कहता कोई भी, किसी सूरत नहीं हम लोग लड़के को कुछ कहते हैं, और हम समझते हैं बस ही शादी करके आ जाएगी लड़की, खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, कई केसेस में ऐसे भी होता है कि अगर कोई मसला है, लड़के को थोड़ा सा पागल सा, थोड़ा वसीला है या थोड़ा एबनॉर्मल सा है सॉर्ट ऑफ, तो हम कहते हैं शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। शादी हो के कुछ ठीक नहीं होता, नो नो, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप लोग समझते होंगे कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गई। आहा हा हा, खुशबू आ रही है, कुछ तिक्के शिक्के पीछे बन रहे हैं, मेहमान अभी तक कोई नहीं आया, अगरचे आने का टाइम हो गया है। ये हमारे यहाँ मेहमान क्यों नहीं टाइम पे आते? जो टाइम दिया होता है ना उससे कम से कम घंटे बाद पहुँचते हैं। ये ऐसा क्यों है? हमें इस बात को बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग तो टाइम पे आ गए हैं, घर वाले हम लोग टाइम पे आ गए हैं, क्योंकि मैं तो टाइम की बड़ी शदीद पाबंद हूँ तो ये लोग भी आ गए हैं, लेकिन मेहमान नदारद, नॉट अ सिंगल पर्सन अभी तक यहाँ आया। काफ़ी लोगों को बुलाया है, लेकिन ये कि कोई भी नहीं आया अभी तक। हमारे यहाँ पता क्या कॉन्सेप्ट है, जो टाइम दिया है ना उस वक्त तो घर से निकलो। तो घर से निकलने के बाद आपको घंटा तो लग जाता है, लाहौर में इतनी ट्रैफिक है, इधर उधर जाने में घंटा तो लग जाता है। तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लेट पहुँच गए तो क्या है। अब ये वतीरा बन गया है हमारा कि हम लोग लेट जाते हैं, उठते ही लेट हैं, घर से ही लेट निकलते हैं। ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ, होता तो कुछ नहीं है, होना क्या है बैठा रहेगा वो बेचारा जो आया हुआ है। अब वो मेरी बहन है, उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, अगर सब जल्दी आ जाएं, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए तो ये घर चली जाए खैर से, है ना। अब जो आने वाले हैं उनको ये नहीं पता कि यहाँ जो बैठे हुए हैं वो किस किस मसले में बैठे हुए हैं। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बहन को शदीद बुखार है, शिवरिंग के साथ वो आई है। उसको तो कहा गया था कि तुम ना जाओ, लेकिन कैसे ना जाए वो। माओं को तो ये सब करना पड़ता है ना, और बहनों को साथ देना पड़ता है, और साथ देना ही चाहिए। अबू की भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, खांसी वांसी आ रही थी। आजकल स्मॉग है, फॉग है, ये खुला इलाका है, तो जब हम आए थे तो यहाँ काफ़ी स्मॉग और फॉग थी। अब तो कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन बस अब इस ज़िंदगी में ही टाइम गुजारना है। अब इन्हीं हालात में लाहौर में जितना भी जो पोल्यूशन है वो तो है, अब क्या करें, हम लाहौर से किधर जाएं
ہم تو لاہور سے کہیں اور جا نہیں سکتے، یہ لوگ اسکول بند کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو جی بڑا تیر مار لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم سب پہ۔ تو ہم جو ہے نا اچھے اچھے تیر مارتے رہے اور تیروں کو نشانوں پہ لگائیں، اچھے اچھے نشانوں پہ، اور جو ہے نا خواہ مخواہ کسی کو تیر اندازی کر کے تکلیف نہ دیں۔ پیچھے جو ہے نا یہ بیٹا جو ہے ان کا، اس نے یہاں پر رکھی ہوئی تھیں پتنگیں، تو پتنگیں بھی نکالا، کہتا ہے میں چڑھا لوں، میں کیا کچھ ہوگا تو نہیں؟ میں نے کہا ہونا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ پولیس آ جائے گی لیکن یہ اتنا دور علاقہ ہے، پتہ نہیں یہاں پر کوئی پولیس آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بہرحال شوق ہے، شوق دا کوئی مول نہیں، تو میں نے اسے 2-4 پتنگیں لے کے نا پیچھے سجا دی ہیں۔ میں نے کہا ادھر لاؤ تم عثمان، باقی تو ہم سجاوٹ کر رہے تھے بہن کے ساتھ مل کے، اس کو میں نے بٹھا دیا، میں نے کہا لاؤ۔ کہتی ہے پیچھے جو وہ ہے نا جامن کے درخت، اس کے اوپر پیلے پیلے لٹکانے کپڑے، تو ہم نے کاٹا ان کو، اور ہم نے عثمان کو کہا چلو تم یہ لٹکاؤ، پھر ہم نے کچھ تھوڑی بہت پتنگیں لٹکا دی ہیں اور سجا دی ہیں۔ تو سجاوٹ کی اپنی انوویشن ہے، جو بھی کرے ہے نا زندگی میں انوویشنز لاتے رہنا چاہیے، انوویشن کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا۔ تو بس یہ صورتحال ہے، تو بس میں ابھی چلتی ہوں، باتیں ہو گئی کافی، میں دھوپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، بڑا خوبصورت یہ سما ہے، اور باقی بھی آپ ویڈیو دیکھنا، میں نے بنائی ہے پوری کہ پوری یہاں کی تھوڑی تھوڑی سی، سامنے میرے لیے بڑے موٹے تازے بیر اس وقت لگے ہوئے ہیں بہت ہی، اور سامنے جو ہے نا کینو اور مالٹے بھی لگے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے آپ کو آواز آ رہی ہوگی ہے نا بطخوں کی۔ ذرا مزیدار سا سما ہے، ایسے مزیدار سما میں کبھی کبھی نکل آنا چاہیے ہے نا، گھر میں تو ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں، تو ایسے موقعوں کو اویل کرنا چاہیے، نکل جانا چاہیے۔ اور کچھ نہیں تو آج کل تو بہت زبردست لاہور میں اور بھی جگہوں پہ پارک میں یہ پھولوں کی نمائش کا زمانہ ہے، تو پھولوں کی نمائش دیکھیں۔ نیا سال آپ کو مبارک ہو، نیا سال بس آنے ہی والا ہے، آیا ہی چاہتا ہے، اور ہے بھی ذرا خوبصورت، 2024 دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا نا کہ اگلے سال آپ نے پہنچنا ہے کہ نہیں، زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں، دھچکے لگتے رہتے ہیں زندگی میں، جیسے کہ مجھے بھی دھچکا لگا، اور میں نے سوچا کہ شاید یہ سال ہی میری زندگی کا آخری سال ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور ٹائم دے دی اور مہلت دے دی، تو مہلت دی ہے، مہلت آپ لوگوں کو بھی ملی ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، بس دل نہ دکھائیں، کیونکہ اس دل میں خدا رہتا ہے، دل دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، تو پھر جنت میں اگر جانا ہے تو پھر چلیے جی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، تو شادیاں کریں، جلدی کریں، پسند اگر بچوں کی ہے تو وہاں ضرور کر دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ان کا خیال رکھیں، بس یہ بات آج کی۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، جہاں جہاں ہیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو خوشیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔